سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى أمن جعل الأرض قرارا أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما قال تعالى في الآية الأخرى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا، وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار ثابت بنایا. صاف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اگر زمین متحرک ہوتی تو آپ اس پہ بیٹھ نہ سکتے، اگر بہت زیادہ سخت ہوتی تب بھی آپ اس پہ کوئی آبادی نہ کر سکتے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں قارتن ساکنتن ثابتتن، اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا ٹکڑا بنایا جو سکون والا ہے، جمع ہوا ہے، لا تمید ولا تتحرک، جس میں کوئی اضطراب نہیں اور اپنے اوپر رہنے والوں کو کسی حرکت میں مبتلا نہیں کرتا، ولا ترجف بہم، نہ ان کے ساتھ اس کو کوئی زلزلہ آتا ہے. وَإِنَّا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمَا طَابَ عَلَيْهَا الْعَيْشُ وَالْحَيَاةُ، اگر اللہ زمین کو ساکن نہ بناتے، قرار والی نہ بناتے تو اس پہ جینا اور زندگی گزارنا بھی مشکل ہو سکتا. بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ انہوں نے اس کو ایسی جگہ بنایا کہ نرم فراش ہے، بساط ہے، آپ اس پہ رہتے بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. ثابتۃ لا، اور اس میں کوئی حرکت نہیں، کوئی کیوں؟ اگر زمین ہلتی رہے تو آپ کیسے چلیں؟ آپ چل بھی نہیں سکتے، رہ بھی نہیں سکتے. كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، اسی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ساکن بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وجعل خلالها أنهارا أي جعل فيها الأنهار الأرض الطيبة شقا في خلالها وصرفا فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے پھر زمین کے اندر تمہارے لیے نہریں چلا دی کہ میٹھے پانی کی نہریں ہیں. زمین کو آپ کھدائی کر کے درمیان میں نہریں چل رہی ہیں، اور پھر نہریں بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، اور پھر شرقن ہیں، غربن ہیں، شمالن ہیں، جنوبن.
وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في اقاليمهم واقطارهم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مختلف اقالیم میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے لیے یہ نہریں میسر فرما دی. حیث ذرعهم فی ارجاء الارض وسیر لهم ارزاقهم بحسب ما یحتاجون الیہ. اس سے دو فائدے ہیں کہ ایک تو پانی پہنچتا ہے اور تم کاشت کرتے ہو، اور ایک بار برداری ہے کہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہوتے ہیں. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. اللہ نے پھر اس پہ پہاڑوں کے بوجھ رکھے، اے جبال شامخة اللہ تمید بکم، تاکہ وہ کسی قسم کی حرکت و اضطراب نہ کر سکیں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا. اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میٹھے دریاؤں کے درمیان اور نمکین درمیان جو ہے ایک حاجز رکھ دیا. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن وہ دریا اس سے نہیں ملتا اور وہ دریا اس سے. جیسے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دریا بنائے، میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے، درمیان میں ایک ایسا معنی ہے تمہیں نظر نہیں آتا لیکن پانی کو ملنے نہیں دیتا ہے. کمال قدرت. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ رکھے ہیں اس میں تاکہ جم جائے زمین. حاجز مانا معنی ان یمنعها من الاختلاط. اللہ نے ایک ایسا معنی رکھا ہے کہ دو دریاؤں کو ملنے نہیں دیتا. لی اللہ افسد ھذا بھذا وھذا بھذا فإن الحکمت الالہیہ تقتضی بقاء کل منہما لا صفۃ المقصودۃ منہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ میٹھے دریا بھی چلیں، کڑوے دریا بھی چلیں. میٹھے دریا نہ ہوں تو تب بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر یہ کڑوے سمندر نہ ہوتے تب بھی عیش مشکل ہو جاتا، کہ تمام دنیا کی گندگی اور ساری چیزیں اس نمکین پانی میں جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. فإن البحر العلو هذه الأنهار السارية الجارية بين الناس. اور یہ جو دریا ہیں میٹھے اللہ نے شہروں میں چلائے ہیں، لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں. المقصود منها أن تكون عذبة ظلال يسقي الحيوان والنبات والثمار. اللہ نے ایسے پانی میٹھا بنایا کہ انسان بھی پئیں، حیوان بھی پئیں. اسی سے اللہ تبارک و تعالی سبزیاں اگاتے ہیں، باغ اگاتے ہیں. والبحار المالحة هي المحيطة بالارجاء والاقطار من كل جانب. اور اسی طرح دیکھیں کہ ہر دنیا کے باہر سمندر نے بھی گھیرا ڈالا ہوا ہے. والمقصود منها ان يكون ماؤها ملحا اجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس پانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو زیادہ ملوث نہیں ہونے دیتے، کہ ہر چیز نمک والے پانی میں جا کے نمک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ہر ملک کے باہر دیکھیں سمندر رکھا ہوا ہے. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے آدمی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے درمیان میں معنی رکھا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَيْ فَعَلَ هَٰذَا أَوْ يَعِيدُ الْقَوْلَ أَوْ الْآخَرَ وَكِلَاهُمَا مُتَلَازِمٌ صحیح. کیا یعنی اس تمام چیزوں کے بنانے میں کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی الہ نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثریت نہیں جانتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو بھی معبود بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. ينبه تعالی انه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل. اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اسی کی ذات ہے کہ جس کو مصیبت میں پکارا جائے
جس کو تکلیفوں میں پکارا جائے اس کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی دعوت مضطرین کے سننے والا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، حتیٰ کہ کافر جو ہیں جب سمندروں میں ہوتے ہیں، دریاؤں میں ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے پھر اسی کی طرف لوٹتے ہو۔ وَهَكَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَيْ مَنْ هُوَ الَّذِي لَا يَلْجَأُ الْمُضْطَرَّ إِلَّا إِلَيْهِ وَالَّذِي لَا يَكْشِفُ ضُرَّ الْمَضْرُورِينَ سِوَاهُ، اسی کی ذات ہے لا يلجأ المضطر کہ کوئی پریشان حال نہیں پناہ پکڑتا مگر اسی کی، اور نہیں کوئی کھولنے والا مصیبتوں کو مگر اللہ تبارک و تعالی۔ قال الامام احمد بن عفان قال انبأنا وهيب قال انبأنا خالد الحذاء عن ابي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال قلت يا رسول الله ما تدعو قال ادعو الى الله وحده الذي ان مسك ضر فدعوته كشف عنك۔ اس بندے نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، وہ وہی ذات پاک ہے۔ ان مسک ضر کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو تکلیف ہو اس سے پکارو فکشف وہی کھولتا ہے۔ والذی ان اذللت بارض کفر فدعوته رد علیک، اور جس کو تم کسی ایسی سرزمین میں، ایسی جگہ میں، ایسی زمین میں جو چٹھیل میدان ہے وہاں گم ہو جاؤ، بھول جاؤ، کوئی رستہ دکھلانے والا نہ ہو، اس کو پکارو تو تمہیں وہ صحیح رستے پہ پہنچائے گا۔ والذی ان اصابتک سنۃ فدعوته انبت لک، وہ وہی ذات ہے کہ جب قحط آ جائے، جب کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کو پکارو تو وہ تمہیں روزی دیتا ہے۔ قال قلت اوصنی قال لا تصبن احدا ولا تزهدن في المعروف، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو کسی کو گالی نہ دیا کرنا، اور بھلائی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا کام بھلائی ہے تو کرو، بس یہ نہ دیکھو کہ یہ معمولی بات ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَأَنتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو اپنے بھائی کے سامنے ہنس کے ملو، مسکرا کے ملو، تو یہ بھی نیکی ہے۔ وَلَوْ أَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي، تم اگر ڈول کھینچ رہے ہو، کوئی بندہ پانی چاہتا ہے تم اس میں ڈال دو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ وَاتَّذِرْ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، اور کوشش یہ کرو کہ تمہاری چادر جو ہے آدھی پنڈلی پہ ہو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِذَا الْكَعْبَيْنِ، اگر وہاں تک نہ ہو تو پھر ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اپنے کپڑوں کو لٹکایا نہ کرو ٹخنوں کے نیچے۔ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْبَخِيلَةِ، اور یہ نیچے کپڑے لٹکانا، ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنا، چاہے وہ شلوار ہو، پجامہ ہو، توپ ہو، قمیض ہو، کپڑا ہو، فرمایا یہ متکبرین کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَةَ۔ وقد رواه الإمام أحمد بن وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس هو ابن عبيد قال حدثنا عبيدة الهجيمي النبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه فقلت أيكم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آتا ہے ابھی تمیمہ حجیمی کہتے ہیں جابر بن سلیم الحجیمی سے کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، وهو محتب بشملة، آپ چادر لپیٹے ہوئے تھے، وقد وقع هدبها على قدميه، اور گویا وہ جو ہے آپ کے پاؤں تک وہ کپڑا تھا۔ فقلت أيكم محمد الرسول اللہ، میں نے پوچھا کہ حضور کون ہے؟
قال فأوما بيده إلى نفسه، حضور نے اشارہ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ، وقلت یا رسول اللہ نے من اہل البادیہ وفی جفاؤہم فأوصنی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی آدمیوں کے اندر سختی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، مجھے نصیحت فرمائیں۔ قال لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اچھائی کے کام کو حقیر نہ سمجھا کرو کہ بھی معمولی کام ہے یار یہ کیا نیکی ہے، نہیں، اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے سکتے ہو دے دو۔ فرمایا کہ اگر ایک کھجور کے دانے کو 2 حصے کر کے آدھا خود کھا لو آدھا صدقہ کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسی کی وجہ سے جہنم سے بچا دیتے۔ کسی کو پانی پلا دو، کسی کے گلاس میں پانی ڈال دو، کسی کو ہاتھ پکڑ کے رستہ دکھا دو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بھائی کو جب ملو تو خوش ہو کے مل لو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ مُنبَسِطٌ وَلَوْ أَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتَمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دیتا ہے، تمہاری برائی کرتا ہے اور وہ تمہارے اندر ہے بھی، تم نہ کرنا بالکل۔ فرماتے فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نیکیاں تمہیں ملیں گی، تیرے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور اپنی چادروں کو، کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے نہ لمبا نہ پہنا کرو۔ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْبَخِيلَةِ، یہ کرنا جو ہے متکبرین کی علامت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَيَّلَةَ وَلَا تُسَبَّنَّ أَحَدًا، کسی کو گالی نہ دے۔ قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا، مجھے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی کو گالی نہ دینا، کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے کسی بندہ تو بندہ کبھی پھر جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ وقد روى ابو داود والنسائی لهذا حدیث طرقا وعندهما طرف صالح منه، اسی روایت کو امام ابو داود نے اور نسائی نے اور بھی طرق کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ بھلائی کا کام کرو، چاہے وہ بھلائی چھوٹی ہو، منکر سے بچو چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو۔ اگر آدمی خیرات نہیں کر سکتا، صدقات نہیں کر سکتا ہے، ہنس کے بول تو سکتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل پہ پہنچا سکتا ہے، کسی معذور کا، کسی نابینا کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ ہو تو کسی دوست کو خوشی کے ساتھ مل سکتا ہے، تو التبسم فی وجہ الاخی اخی صدقۃ، اگر دوست کے چہرے ہنس کے ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں بھی معروف کی توفیق دے اور منکر سے بچائے۔ اب اصل میں طواف میں چونکہ اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے تجویز کیا ہے انشاءاللہ کہ اب درس اوپر ہوگا برآمدے میں، جیسے حج میں انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو ذبح کیا جائے، اس پہ تم سارا قرآن پڑھ لو پر پاک نہیں ہوتا، وہ نجس العین ہے۔ تم نے کتا کھانا ہے کہ مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ بس اللہ ہدایت دے، بندہ کیا کرے، جو دماغ میں آیا لکھ دیا۔ سب بندے جانتے ہیں بھی کتا نجس العین ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ جو پلید جانور ہے وہ بسم اللہ پڑھنے سے تو پاک ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں اکثر اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں کہ یا عطار بیڑا پار، یہ سب شرک ہے، کفر ہے، کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی، یا عطار، یا فضل حق، یہ سارا اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آسرا کرو تو اللہ کا کرو۔ تو لہذا غیر اللہ کو پکارنا جو ہے
چاہے یا جبرائیل یا میکائیل یا نبی یا رسول یا شیخ، سب شرک کی کلمات۔ حج کے دوران آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں دہراتے ہیں، اللہ عالم کیوں؟ یعنی ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ حرم کی نماز نہیں ہوئی؟ بھئی نماز تو تب دہرائی جائے گی نا جب پہلی نماز کے بارے میں یقین ہو کہ نماز نہیں ہوئی، تو جب خدا کے کعبے میں بھی ان کی نماز نہیں ہوتی تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گی؟ بس دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ خدا کے گھر آ کے عقیدہ رکھے بندہ کہ میری نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال دعا کریں، بعض لوگ ضد میں ہیں، بعض لوگ جہالت میں ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ سوچ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک بن جاتا ہے آدمی کہ پہلے خدا تھا، اترا تو نبی بن گیا۔ نہیں، اگر حضور خود خدا ہیں تو خدا کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، خدا کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، خدا بھی کھانا کھاتا ہے، خدا کو بھی زخم لگتے ہیں، دندان شہید ہوتے ہیں، خدا پہ بھی موت آتی ہے، قبر مبارک میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے کہ آدمی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ شرک کرے؟ بہرحال جو ایسی کتابیں ہیں اللہ پاک ہمیں ان کتابوں سے بھی بچائے اور ایسے کفر عقیدے سے بھی بچائے۔ اگر انسان کو نماز میں خون آ جائے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ خون جو ہے جی اپنے مقام سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا شرک کیا ہے تو اب میں کیسے وضاحت کروں؟ کتا جو ہے وہ نجس العین ہے، اس کی کھال بھی کوئی چیز بھی وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ 1000 دفعہ ہو گیا ہے کہ داڑھی جو ہے ایک قبضہ ہونی چاہیے، بس وہی بات ایک دفعہ 1000 دفعہ پوچھیں گے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کرنے کے بعد ہوٹل میں آ گیا، ہوٹل میں اس نے کھانا کھایا اور اس نے بھول کے شلوار وغیرہ احرام کی چادروں کے بجائے کپڑے بھی پہن لیے۔ 20 منٹ کے بعد یاد آیا تو اس نے فوراً کپڑے اتارے اور سر مڈایا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر دوران نماز جو ہے افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اور آدمی جب بادشاہوں کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا تقاضا ہی ہے۔ لیکن اگر کعبے پہ نظر پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ جب آپ لوگ مدینہ منورہ جائیں اور اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے، قبر مبارک پہ جا کے، مواجہہ شریف میں جا کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد آئے تو وہاں اسی طرح پڑھیں گے، اور دور سے پڑھیں گے تو درود پڑھیں گے کہ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اگر نماز کھڑی ہے اور میں نماز میں مل گیا ہوں، وہ نماز جہری ہے یا سری ہے؟ اگر حنفی مسلک میں ہے تو مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ لیکن اگر شافعی المسلک ہے تو امام کے پیچھے بھی پڑھے گا۔ اور اگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے اور امام زور سے پڑھ رہا ہے تو تم نہ پڑھو، اور اگر نماز سری ہے تو تم پڑھ سکتے ہو۔ گھر میں وضو کریں اور تحیت الوضو پڑھے، اچھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی روزانہ عمرہ کرے تو ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا؟ بالکل۔ بال ہوں یا نہ ہوں، اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے آگے سر جھکا دیا۔ کہتے جی کہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، ہاں پاؤں کے نشان ہیں، اور کہتے چھوٹے نشان ہیں۔ اللہ عالم مدتیں گزر گئی، 4000 سال گزر گئے، بھر گیا۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کیوں منع کی گئی ہے؟ کہ عورت جو ہے وہ رقیق القلب ہوتی ہے، صبر نہیں کر سکتی، جزا فضا کرتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ نہ جائے۔ کوئی سمجھ تو نہیں آیا نا جی؟ ہاں یہی ہے کہ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے، بالکل قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَلَن يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ میں نے تو نہیں کہا، خدا نے کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ یہ دونوں عورتیں کافر تھیں۔ کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما، یہ میرے بڑے شان والے بندوں کے نیچے یعنی ان کی بیویاں تھیں لیکن خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ اللہ کے عذاب سے دونوں پیغمبر ان کو نہ چھڑا سکے، اور ان کو حکم دیا گیا ادخل النار مع الداخلین، کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ اللہ والوں کی صحبت جو ہے مسلمان کو فائدہ دے گی کہ کافر کو بھی فائدہ دے گی؟ اللہ کے بندے، اللہ والوں کی صحبت تب فائدہ دے گی، پہلے ایمان بھی تو ہونا۔ اگر بندہ کافر ہے تو کیا فائدہ دے گی؟ وہ تو دونوں عورتیں کافرہ تھیں۔ اگر کافرہ ہو اللہ جہنم کا فیصلہ کرے تو انبیاء نہیں بچا سکتے۔ اگر آدمی مومن ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو اصلاح ہوگی۔ کہ اگر عورتوں کے لیے طواف کے دوران میں کوئی مقام ابراہیم کی طرف لوہے کا وہ رکاوٹیں بنا دی جائیں تو اور زیادہ مشکل ہوگی، اور زیادہ لوگ پھنسیں گے، ٹکرائیں گے اور مشکلات پیدا ہوں گے۔ اگر ایک آدمی نے سجدہ کیا، اس کا رومال جو ہے وہ پیشانی کے نیچے آ گیا یا ٹوپی پیشانی کے نیچے آ گئی، سجدہ اس پہ ہو گئی، یہ قالین پہ ہو جاتا ہے تو رومال پہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہم دو بھائیوں نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے کا حل کیا ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر آدمی عمرہ کر لے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، بعد میں اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے یا دونوں ایک دوسرے کے سر پہ پھیر دیں، جائز ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں اگر ایک آدمی نے مثلا طواف اور صفا کر لیا ہے اور ایک نے طواف صفا نہیں کیا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔
دونوں طواف بھی کر چکے ہوں، صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں، اب صرف احرام سے نکلنا ہے۔ اب اگر وہ ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں تو جائز ہے کہ اگر ایک آدمی نے مثلاً عمرہ کرنے کے بعد اس طرح پھروا لیا ہے، سر پہ بال نہیں ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک کتاب ہے محمد شہاب القادری نے لکھی ہے، تذکرہ حضرت امام محمد کہ حضرت شامی، بہرحال یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی حجت تو نہیں، نہ حدیث ہے نہ روایت ہے نہ مستند کتاب ہے، ایسے تو لوگ لاکھوں کتابیں لکھتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ورنہ اللہ کے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک سب جن سے بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے والدین ہیں، آباء و اجداد ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اسی دھوکے میں نہ پڑو کہ اللہ کے نبی نور ہوتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک امت کو یہ پتہ نہیں چلا کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ خدا کا خوف کریں۔ اور پھر یہ قرآن کا مسئلہ ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ نبی خود فرماتے ہیں انما انا بشر انسا کما تنسون۔ میرا آقا خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن حضور آدم کی اولاد میں سے ہیں، حضور کا باپ ہیں، ماں ہیں، دودھ پلانے والی والدہ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، آپ پہ دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ جنگ میں زخمی ہوتے ہیں، دندان شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اتنے سارے واقعات کو چھوڑ کے صرف عقیدہ رکھ دو کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک آدمی نے عصر سے پہلے طواف الوداع کر لیا، نیت تھی جانے کی لیکن نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، مکے میں رہو، نمازیں پڑھو، طواف کرو، کو اللہ نے نکال تو نہیں دیا آپ کو۔ پھر جب آخری طواف کرو گے وہ خود بخود ودا ہو جائے گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد بس میں سوار ہو گیا، بس میں سوار ہونے کے بعد چونکہ ایئر کنڈیشن تھا اور بس میں سردی لگنے لگی تو وہ کچھ سو گیا اور خیال آتا ہے کہ شاید کپڑا سر پہ پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں پڑتا۔ اگر تم نے آمدن نہیں ڈالا ہے، آمدن بھی ڈالا ہے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، تو پھر بھی صدقہ کر دو، دم نہیں پڑتا۔ سنت کی ادائیگی بغیر پردے کے جائز ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ عمرہ ہو یا طواف ہو، عورت اپنے پردے کا خیال رکھے۔ نبی کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ تم اپنا فکر کرو، نبی تو معصوم ہے، اس کو تو تمہارے جنازے کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جنازہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہیں، اسی لیے صحابہ اندر جا کے درود پڑھ کے واپس آ جاتے تھے. اب اتنا بڑا مسئلہ تو پڑھنا بھی وقت چاہیے نا. آپ کا رویہ جو ہے پیروں کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. کیا رویہ کہ میں نے کبھی کسی پیر کو گالی دی ہے؟ نہیں. آپ بتائیں کس پیر کی گالی دی ہے؟ میں نے کہا شرک نہ کرو، وہ چاہے پیر ہو یا فقیر ہو یا مولوی ہو یا عام آدمی، کہ وہ پیر جو ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں نبی حاجت روا نہیں، تو پیر کا تو درجہ نبی سے بہت کم ہوتا ہے. اگر کسی زندہ انسان نے آپ کو وصیت کی ہے تو علماء اجازت دیتے ہیں عمرے کی، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور حنابلہ کے نزدیک اگر کوئی ضرورت ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں. کہتے جی ہمارے ملک سے جو لوگ آتے ہیں، عورتیں ایسے باریک کپڑے پہنتی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے؟ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ شرم دے، اللہ حیا دے. وہ کعبے میں آتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکنک پہ آئے ہوئے ہیں، ہم سیر و تفریح پہ آئے ہوئے ہیں. اور اگر ان کے دل میں اللہ کے کعبے کی اور محمد پاک کے روضے کی عظمت نہیں ہے تو مولوی کی تقریر کیا کرے گی؟ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو کیا مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. میری پھوپھی نے آج سے 20 سال پہلے حج کیا تھا. اتنا جلدی مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ 20 سال پہلے حج کیا، مسئلہ تمہیں آج یاد آیا ہے؟ بہرحال انہوں نے کنکریاں ماری تھیں اور دوسرے دن انہوں نے نہیں ماری. اگر عذر تھا اور عذر کی وجہ سے نہیں ماری ہے تو کوئی جرمانہ نہیں. بغیر عذر کے اگر وکیل بنا دو تو پھر ایک دم دینی پڑے گی. شرک اور بدعت کے بارے میں روزانہ جو ہو رہا ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اللہ توفیق دے. بہرحال حضور کی زیارت خواب میں ہوتی ہے، اللہ والوں کو ہوتی ہے، صالحین کو ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں اور اتباع سنت کرتے ہیں. بہرحال کہتا ہے کہ بڑے بڑے گروپ آ جاتے ہیں، شور سے پڑھتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. زور زور سے دعائیں مانگنا تو شریعت میں منع ہے کہ بندہ چیخے. دعا کا تو منع یہ ہے کہ ادعو تضرعا وخفیۃ، بالکل ادب سے، عاجزی سے، الہا سے، تضرع سے دعا مانگیں. اگر دم کا بکرا جو ہے ہم خرید لیں، دم کا بکرا کیا مانا؟ وہ تو ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے، بیچنا تھوڑا ہے. اگر کسی کو کسی نے دم دیا وہ ذبح کر کے بیچ دے، ناجائز ہے. دم کا معنی ہی یہ ہے کہ مکے میں حد حرم میں ذبح کر کے حرم کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے. کہتے جی کہ یہاں کے ہوٹلوں میں جو گوشت پکایا جاتا ہے اگر وہ باہر سے آتا ہے کافر ملکوں سے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں اگر وہ مرغی اس ملک کی سعودی عرب کی اپنی ہے وہ انشاءاللہ 100% حلال ہے.
بہرحال جو کھایا ہے اللہ پاک معاف کرے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ باہر کا اعتبار نہ کرو۔ نماز کے دوران میں آگے چلنا، دائیں چلنا، ادھر ادھر دیکھنا، موبائل پہ بات کرنا سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کہ موبائل پہ بات کر رہا ہے؟ ایک عورت مدینہ منورہ سے آ رہی تھی اور ایام حیض تھے، اس لیے اس نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ اگر یہ مسئلہ آپ پوچھ لیتے تو عورت حیض کی حالت میں غسل کر کے عمرے کی نیت کر سکتی ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ اب اگر اللہ ٹائم دے دے تو پھر مدینہ جا کے عمرہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے، تو جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں تو عمرہ بالکل کریں، چونکہ میقات ہے، اور پھر آپ کو اللہ وہ عمرہ نصیب کر رہے ہیں جہاں سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے۔ اگر سفر میں ہیں تو قصر نماز کی ترتیب کیا ہے؟ فجر کی اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی بھی 2 پڑھیں گے، عصر کی بھی 2 پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 پڑھیں گے۔ باقی سنت اور نفل معاف ہے، لیکن احناف کے نزدیک وتر واجب ہے، وہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بیوی اپنے خاوند کو کہے کہ میں تم پہ حرام ہوں، تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت کے کہنے سے آدمی پہ حرمت آ جاتی تو کسی کا نکاح بھی نہ بچتا، وہ تو روز حرام کر دیتی، وہ تو سارے فارغ ہو جاتے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو حق نہیں دیا ہے نہ طلاق کا نہ حرام کرنے کا۔ اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس مال حرام ہے، سب سے پہلے تو جن کا وہ مال ہے واپس کرو، توبہ کرو اور حلال سے حج کرو۔ بہرحال پورے مکہ شہر میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ابھی تو جو ہے میرا بھائی یاد رکھیں کہ اگر 7.25 تولے کے قریب سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اتنا پیسہ ہے یا 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہیں یا چاندی ہے یا اتنا سونا اور چاندی ملا کے قیمت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، 2.5% زکوٰۃ۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو سارے 10 تولے کی قیمت کر کے زکوٰۃ دے گا۔ بیوی میں طلاق کے علاوہ کوئی اور بھی عمل ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، ایک تو طلاق سے، یا نعوذ باللہ حرمت کر دے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کے پیسے اپنے ایک جاننے والے کو دیے تھے، میں نے کنکریاں ماری اور اعتبار کر کے سر مڈا، اللہ قبول کرے، اب مجھے کیا پتا اس نے کی ہے نہیں کی ہے۔ اس نے کہا تھا قربانی کر دیا تو خلاص ٹھیک ہو گیا، خلاص۔ کہتے جی کہ اللہ نے قرآن میں جنات کا بھی ذکر کیا ہے، انسانوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ موکلات کیا ہوتے ہیں یہ ان سے پوچھے جن کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے نہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو جانتے نہیں کہ موکلات کیا چیز ہے۔ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، تمہاری اگلی صف میں جگہ پڑی ہے تو 2 قدم آگے جا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ کعبے سے سینہ نہ پھرے۔
اگر آدمی عمرہ کرتے ہیں اور بال نہ کٹوائیں تو وہ جب تک بال نہیں کٹوائیں گے احرام میں رہیں گے. احرام چادروں سے نہیں کھلتا، احرام یا حلق ہوگا یا قصر ہوگا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اگر حلق اور قصر نہ ہو تو گویا وہ احرام کی حالت میں ہے، احرام سے نہیں نکلا ہے. اور جب تک کوئی گناہ کرتا رہے گا احرام کی حالت میں کر رہا ہے، دم پڑتی رہے گی. آدمی نے 2 چادریں کھول دی اور سر بعد میں مڈایا، لیکن سلے ہوئے کپڑے پہن کے نہ مڈائے. لازمی ہے کہ 2 احرام کی چادروں میں مڈائے. حج سے 8 دن پہلے ہم لوگ آئے تھے نوکری کے لیے حرم میں، ہم نے حج افراد کیا ہے. اگر آپ نے شوال اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں پہلے عمرہ نہیں کیا تھا پھر آپ کا حج افراد ہے. اگر پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا تو پھر حج تمتع ہے، آپ کو بکری دینی تھی. کہتے جی کہ بعض لوگ دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے اب انشاءاللہ درس جو ہے آئندہ برآمدے میں ہوگا، کیونکہ لوگ الحمدللہ زیادہ ہو رہے ہیں اور طواف میں بھی اللہ کا شکر ہے اب وہی رش بن رہا ہے جیسے رمضان اور حج میں ہوتا ہے. تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بیچارے جو دیواروں پہ بیٹھے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب اندر ہوں گے تو انشاءاللہ پیچھے کھلی جگہ ہوگی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. کہتے جی والا آدمی ہو اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا بالکل جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو. عمرہ جو ہے بہرحال آپ کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، آپ عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ اجر دیں گے. کہتے جی کہ اللہ کے حرم میں بھی عورتیں بغیر برقعے کے پھرتی ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت دے. کہتی ہیں کہ مکہ جو ہے وہ دنیا کے مرکز میں ہے. بہرحال آتا ہے کتابوں میں کہ کعبہ جو ہے یہ مرکز ہے. اگر طواف نفلی ہے تو کوئی رمل نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے عمرے کے طواف میں. بہرحال طواف جب شروع کریں تو اللہ اکبر اور جب ختم کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ دروازے پہ کعبے کے سونا لگا ہوا ہے. سنا میں نے بھی یہی ہے، میں سنارے کا کام تو کرتا نہیں، میں نے بھی یہی سنا جو تم نے سنا ہے. نہ آپ کو کوئی اکھاڑنا ہے کیا؟ نہیں، تحقیق جو کر رہے ہو کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ کے بندے، یہاں باقاعدہ کتاب ہے جس کے بارے میں کعبہ شریف کی پوری تفصیل ہے. کسی کتب خانے سے جا کے لے لو، اس میں پورا حرم کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنے نمازی آتے ہیں، کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا اونچائی ہے، غلاف میں کیا کیا خرچ ہوتا ہے، کیا لگتا ہے، ساری تفاصیل ہیں. وہ لے لیں، اچھی بات ہے، اطمینان سے پڑھیں. صلاۃ تسبیح وغیرہ جو ہے ضعیف روایت میں ہے. باہر صورت یہ ہے کہ علماء نے کیونکہ بعض ضعیف روایت کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس پہ عمل ہوتا ہے. حجر اسود جو ہے پہلے سفید تاہاں کتابوں میں آتا ہے کہ سبدت ہو خطایا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے. اگر آدمی ہوٹل میں بعض لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں اجازت ہے استعمال کرنے کی، ورنہ اگر وہ پھینک گئے ہیں پھر بھی جائز ہے. اگر کھانے کی چیز ہے بالکل وہ تو چلے گئے، وہ خراب ہو جائے گا، کھا لے. اگر ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، 5 آدمی ہیں، ہم اپنی نماز جماعت سے کرتے ہیں، بالکل اذان بھی کہیں، تکبیر بھی کہیں،
بہرحال اگر 2 کمرے ہیں مثلا مسجد کے، ایک جگہ اذان تکبیر ہو گئی وہی کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کمرے میں جا کے کہو۔ کوئی آدمی معذور ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، عورت ہے، بوڑھی ہے، خوف ہے، حاملہ ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس کی طرف سے کنکریاں مارے۔ عورت ہے، بیمار ہے بیچاری، اور گھٹنے کی ہڈی بھی اس کی متعلم ہے، اور 15 سال سے تکلیف، ہاں وہ اپنے خاوند کو کہہ کے کنکری مرا سکتی ہے۔ بھئی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی بازاروں میں پھرتا ہے، چلتا ہے، تو ہم کنکری والے دن مریض ہو جاتا ہے، یہ تو تم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے کہ تمہارے اندر ہمت ہے، چل سکتے ہو، اپنی کنکریاں خود مارو، معذور ہو وکیل بناؤ۔ اگر ایک آدمی نے پہلا عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا، لیکن جب دوبارہ عمرہ کیا ہے تو بال نہیں مڈائے، دم پڑ گئی، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ نمازیں جب نازل ہوئی تھیں اور پھر 5 رہ گئیں تو کیا یہ وسیلہ نہ ہوا؟ وسیلہ کیوں؟ وہ تو حضور جا کے خود اللہ کو درخواست کریں، وسیلہ کس کا پکڑ ہے؟ عجیب بات ہے، حضور زندہ موجود ہیں، بار بار جا رہے ہیں، درخواست کریں، وسیلہ کس کا ہوا؟ آدمی کنکریاں مار کے رات کو واپس آ جاتا تھا گھر میں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ حج کرو، سنت کے مطابق مینا میں رہو۔ یہ پہلے 20 دفعہ پوچھا جا چکا ہے، پھر وہی رکھ دیتے ہیں آپ۔ 11ویں شریف کا جو ختم پڑھتے ہیں یہ بدعت شریف ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس ہم تو دعا کرتے ہیں ہدایت کی، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ شادی شدہ ایک غیر مسلم عورت نے اسلام قبول کر لیا، اگر اسلام قبول کر لیا تو اب خاوند پہ حرام ہو گئی، اگر خاوند کافر ہے اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی، نہیں رہ سکتی۔ اگر کعبے کی طرف بعض لوگ پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں، اگر ان کے ملک میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حرج تب ہے کہ جب توہین یا بے ادبی سمجھا جائے۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پیئیں، کوئی بالکل جیسے عام پانی پیتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ